سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سچا دیانتدار، التاجر الصدوق الامین، سچا ہو، امانت دار ہو، وعدے کا پکا ہو، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں۔ اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے، پھر آپ میری جگہ بھر دینا۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں، آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ، ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ۔ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو سارے۔ جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ یا اللہ سامری کو چھوڑ دوں، اسی نے تو بچھڑا بنایا، اسی نے تو یہ شرک کروایا، تو کہتا سامری کو چھوڑ دوں؟ تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے آپ ہی مار دے گا، تو اس کو چھوڑ دوں۔ اس کا کفر تھا، نفاق تھا، لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گئی۔ تو مالدار اس اللہ نے زکوٰۃ ادنا درجہ ہے، زکوٰۃ ادنا درجہ ہے سخاوت کا۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا، بین بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں، درمیان میں آ جاتا ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک راز کی بات تو بتا دے۔ کہنے لگا کیا؟ کہ تیرے یار کون ہیں، تجھے پسند کون؟ کہنے لگا تین مجھے بڑے پسند ہیں، ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، قابو نہ کرتا ہو، ایک جو بخیل ہو، کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو۔ یہ تین میرے بڑے گھاٹے آ رہے ہیں۔ اور اگلی یہ کہ اگر کسی بدبخت میں تینوں کٹھی ہو گئی، غصہ بھی، بخل بھی، شراب بھی، تو پھر وہ پیر ہوتا ہے اور میں مرید ہوتا ہوں، پھر وہ میرے تو بھی بڑا شیطان۔ تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں، دیانتداری سکھائیں، سخاوت سکھائیں، اللہ کے لیے قربانی دینا سکھائیں کہ اللہ نے روک دیا ختم، اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا ختم، سود نہیں کرنا ختم، جھوٹ نہیں بولنا ختم، دھوکہ نہیں دینا ختم، سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے، جاتا ہے تو جائے، آتا ہے تو آئے، رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر رہے۔ پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق ہی ہے، جمع تفریق، ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھپ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں میرا نبی کون تھا کیا تھا، کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے کیا تھے۔ تو راہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے جنہوں نے سچائی سکھائی، دیانتداری سکھائی، محبت سکھائی، حیا کو سکھایا، پاک دامنیوں کو سکھایا، سخاوت کو سکھایا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت، حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت، کہنے لگے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ یہ دو حسرت ہیں میرے دل۔ تو اللہ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والا پسند ہے، مالدار ہو۔ اچھا ایک ہوتا ہے بخیل، اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور۔ اللہ خسرو پرویز کے دربار میں نا ایک مچھیرا مچھلی لے کر آئے، اس کو بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا اس کو 4000 درہم دے دو، کہیں یہ 4000 دینار دے دو۔
تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو نے مچھلی پر دے دی تو خزانہ خالی ہو جائے گا، یہ مچھلی واپس کرو اور پیسے اس سے لو۔ تو خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، مجھے شرم آتی میں اس سے پیسے واپس لوں، میں نہیں لیتا۔ وہ کہنے کہ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، واپس لو ہمارے پیسے، وہ کہے گا یہ مادہ، تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، پیسے واپس۔ انہوں کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور خسرا نہ نر ہے نہ مادہ ہے۔ اس 4000 اور دے دو، بیچ کی چیز۔ میں نے کہا نا زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ زکوٰۃ دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا، سخی بھی نہیں ہوتا، بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا۔ 2.5 روپے پر 1 پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا، سخیوں میں نام آ جائے گا۔ پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے، خسرا ہے۔ اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو شیری کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا، 8000 اس کی تو 7 پشتوں کو کافی، تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا۔ تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا لالچی ہے، تم نے اس کو اتنا دیا، اس کی 7 پشتوں کو کافی، 1 دینار گرا وہ بھی اٹھا لیا، کہ اس کے واپس لو، نا قدر آئے۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، اور تجھے میں نے اتنا دے دیا، 1 دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا لیا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو بچوں ان تاجروں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو، پہلے یہ سچائی سیکھیں، پہلے یہ دیانتداری سیکھیں، پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو، اپنی تجارتوں سے سود نکالیں، جھوٹ نکالیں، 2 رجسٹر نکالیں، دیانتداری پر چلیں۔ اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا ہے، بعض کو بعض کا حاجت مند بنایا، کہ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں۔ اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے، پھر آپ میری جگہ بھر دینا۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں، آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ، ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ۔ بہرحال بچوں سچ سیکھو، یہ تمہاری، میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے، اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو، تم بھی ڈگری والے ہو، تو انہوں ڈگری چاہیے تو نوکری چاہیے، بھائی میں تجھے انگوٹھے چھاپو۔ تمہیں علم کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے۔ نہ تم میں کوئی علم والا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں۔ دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں، لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں۔ علم تو مر مٹ گیا ہے، وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا۔ تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے۔ آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ، ملائی نہ کھاؤ، گھیو نہ کھاؤ، دل بند ہو جائے گا، کولیسٹرول بڑھ جائے گا۔ اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اب کہتا ہے کھاؤ، میں کہوں کہ امریکہ کی رپورٹ آ گئی، تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے گا، کہیں روک دو تو رک جائے۔ بچوں میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے، آپ میری نسل ہو، میری اولاد ہو۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے نعیم بھائی نے رات کہا، میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے
عزت احترام کے میں انکار نہیں کر سکتا، دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے، اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت، میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا۔ جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا، جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا، جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں، انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں، ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس۔ چوپڑی روٹی کھا لینا کون سی بڑی بات۔ مجھے ایک میٹرک میں ایک کہانی تھی، میٹرک میں نا انگریزی کی 2 کتابیں، ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب تھی۔ وہ چھوٹی کتاب میں ایک کہانی مجھے یاد آ گئی۔ ایک شہری کتا جنگل میں جایا کرتا تھا، تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی۔ تو جنگلی کتا تھوڑا ماڑکا جو ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، شہری کتا موٹا تازہ۔ تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں پراٹھے کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، ڈبل روٹی کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں۔ ہم کہا یار میں تو نام ہی آج سنوں، میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے یار، میں نے بھی لیا چل میں بھی کوئی کھاما کو، میں بھی موٹا ہوں۔ انہوں نے کہا آ جا۔ تو وہ اس کو لے کے چلا، تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا، تو وہ کتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے بھائی اے کیجیے، اے کیجیے۔ انہوں نے کہا یہ پٹا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ غلامی ہے، غلامی ہے، میں کسی گھر کا ملازم ہوں، غلام ہوں، ان کا پہرا دیتا ہوں، ان کی راکھی کرتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراٹھے مبارک، مجھے میری آزادی مبارک، میں آزادی میں بھوکا رہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں یہ انڈے پراٹھے کھاؤں۔ پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال۔ تو میرے عزیزو سچائی پر آؤ، دیانتداری پر آؤ، انصاف پر آؤ، محبت پر آؤ، درگزر پر آؤ۔ آپ ابھی بچے ہو، والدین کو عزت دو، والدین کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو۔ اساتذہ سے ہمارے نصاب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے۔ وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے، وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے سیکھی نہیں، ہمارے سامنے نہیں۔ تو مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا، نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت کہ جب آپ لوگوں کو چھٹی ہو، موقع ملے تو کچھ دن جانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ زندگی کو پلٹ دینے والی محنت ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھوں یہ بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کے بعد، تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے گا۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی، نہ لے جاؤ سردی بڑی، مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی ہے۔ میں نے کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چھڑنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا، جو ہی ہاتھ پہ پانی، اوہ حالے او ٹھنڈا پانی ہے، اوہ حالے او ٹھنڈا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لیں، یہ اوپر مستورات لے لیں، ادم علی الطہارہ
یوسع علیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ اب یہ اللہ رسول کی آپس کی بات ہے، تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا، باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لگی۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلا تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر، واپس آتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر، ساری PIA زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی۔ 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی، کہ یہ بس اتنی لے لو۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ کیا خوبصورت! سارے پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے۔ میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے، یہ مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ، یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے۔ اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا۔ وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دوں؟ بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، بھائی کی آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں؟ وہ کہنے لگے کر دوں۔ اور 500 کر دوں؟ کر دو۔ 600 کر دوں؟ اور وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھائی یہ چکر کی ہے۔ 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تو لو، وہ میرا مذاق تھا نا، تسی اٹھاؤ، کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں 300 دے میں جاواں، کہنے لگے اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ حیران، خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں، سب کی خیر خواہی چاہوں۔ تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی، قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی۔ تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے۔ وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آتے، ابن خراش ان کا نام تھا،
ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا CID سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا۔ اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، کچھ پتہ ہے؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا، پھر تیرے بیٹوں کا چاہو سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق و حدیث، حفظ و امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید جنتی، یہ 10 آدمی میرے نبی نے فرمایا جنتی، ان میں سے ایک بھی نہ زمیندار ہے، نہ مزدور ہے، نہ فقیر ہے، سب بڑے سردار لوگ ہیں، بڑے چودھری لوگ ہیں، سب تاجر ہیں، سب تاجر ہیں۔ آپ کے لیے تو ڈائریکٹ نمونہ ہے، مجھے نمونہ ڈھونڈنے کے لیے مدینے کے صحابہ کو دیکھنا پڑتا ہے، انصار مدینہ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو تو ڈائریکٹ اپنا نبی دکھا رہا ہے، چونکہ میرے نبی نے ذمہ دارہ نہیں کیا، ذمہ داری کے اصول بتائے، ہر چیز کو بتا کر گئے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں اندھیرا آتا ہی کوئی نہیں، دن ہی دن ہے، رات ہے ہی کوئی نہیں، جو اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو میرے نبی کے مدنی صحابہ ذمہ دار تھے۔ مجھے جب کوئی اپنی ذمہ داری کے لیے روشنی چاہیے تو میں صحابہ کو دیکھتا ہوں۔ آپ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے کہ آپ کیسے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے کس طرح تجارت فرمائی، مال تجارت کس خوبصورتی کے ساتھ، حضرت خدیجہ کا مال، اس سے پہلے تجارتی سفر جو آپ نے فرمائے ہیں، اور آپ نے یہ خوشخبری ذمہ داروں کو نہیں دی کہ نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، آپ نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سچا دیانتدار، التاجر الصدوق الامین، سچا ہو، امانت دار ہو، وعدے کا پکا ہو، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے پیشے کو کیوں نہیں کہا کہ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں، ہمارا ٹیسٹ کوئی نہیں۔ ہم نے گندم کاشت کی، وہ اور 2 مہینے کے بعد کٹ کے باہر پڑی ہوگی، بھائی اس میں کیا ملاوٹ کروں، کیا جھوٹ بولوں، کیا دھوکہ دوں۔ ابھی کپاس ہماری ختم ہو گئی تو کپاس عورتوں نے چنائی کی، ہم نے ڈھیر لگا دیا، بیپاری نے آ کے اس کو تولا اور لے کے چلا گیا۔ اس میں میں بطور ذمہ دار یا میرا کوئی ملازم کیا ہیرا پھیری کر سکتا ہے، کیا جھوٹ بول سکتا ہے، کیا وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں۔ آپ روزانہ ذبح ہوتے ہو، روزانہ ذبح ہوتے ہو۔ ایک بڑا تاجر ہے لاہور کا، تو وہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہا تو داڑھی رکھ لی، بیچ میں 6 مہینے ملاقات نہ ہوئی تو میں نے دیکھا پھر اس نے شیو کیا ہوا، میں کہا ایک ہی کیتا ہی، اور یہ روزانہ جھوٹ بولنا بندہ، پھر میں شیو کرا چھوڑا۔ میں کہا ہوں جھوٹ حلال ہو گیا، داڑھی رکھے ہیں حرام تے شیو کرا کے حلال، لد بندہ ہوں تو 2 گناہ شروع کر دیتی۔ پہلے 1 گناہ تو تیرا ختم ہو گیا تھا کہ تو نے شیو کرانا چھوڑ دیا، اب تو نے پھر 2 شروع کر دیے، شیو بھی کراتا ہے، جھوٹ بھی بولتا، اس میں پھر رکھ لی، ہوں ماشاءاللہ پکی داڑھی۔
آپ کا ٹیسٹ ہے، میرا ٹیسٹ کوئی نہیں، میری روز کی ڈیلنگ کوئی نہیں. میں نے آج کاشت کی ہے، 6 ماہ بعد اس کا رزلٹ آنے والا ہے. آپ ڈے ٹو ڈے سودے کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے پیمنٹ ہے، لینا ہے، دینا ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے. زمیندار کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے، لینے دینے کا کوئی چکر. اور جو باغات والے ہیں ان کا تو سال میں ایک ہے، سارا سرگودا باغ ہے ان کے ہاں. ہماری طرح فصلیں کوئی نہیں، کپاس اور یہ گندم، چاول، آلو کوئی نہیں. کنو ہے، کنو ہی کنو ہے. سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ ہے ان کا، ایک دفعہ کہ سودا صحیح طرح کرو سودا کو نبھا لو، مکر نہ جاؤ، کوئی اور پیسے لاوے تو انہوں کٹ چھوڑو، اے نہ کرو. لیکن آپ تو روزانہ ذبح ہوتے ہو، تو اللہ نے کہا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا، میں ضمانت دیتا ہوں نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کرا دوں گا. نبیوں کے ساتھ کتنے بڑے وی آئی پی ہو. چناب کلب کا ممبر بن جائے تو آپ کہتے بڑا آنر ہے بھائی، چناب کلب کا ممبر بن گئے. تو میرا نبی کہہ رہا ہے تو میں بڑا آنر دوں، نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کروں گا، نبیوں کے ساتھ. والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کے ساتھ تیری جگہ بناؤں گا. تو سچ اور دیانتداری کے ساتھ یہ فیصل آباد کی تجارت کو کر کے دکھاتا. تو میرے نبی تو تاجر کے روپ میں نظر آتے ہیں. بڑے 10 صحابہ سب تاجر ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور اگلے دن چادریں، کپڑے کی چادریں موڑے پر کپڑے کا کام کرتے تھے. آپ میں سے بہت سے لوگ کپڑے کا کام کرتے تھے اور بازار چلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں. کہا تو یہ حکومت کون سنبھالے؟ کہا تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ سبحان اللہ. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اسباب چھوڑ دے. توکل کا مطلب ہے کہ آدمی حلال پہ جم جائے، حرام سے بچ جائے، سچ پہ جم جائے، جھوٹ سے بچ جائے، دیانت پہ جم جائے، دھوکے سے بچ جائے. تو عمر کہنے لگے نہیں اب تو نہیں کر سکتا ہے سارا کام ہے، چلو میرے ساتھ واپس آؤ. ان کو واپس لائے. ان بڑے صحابہ کو بلا کے مشورہ ہوا تو ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا جو ماہانہ ان کو ملنے لگا. پھر جب وہ انتقال فرما گئے تو حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کرتا تھا. انہوں نے کہا میں تاجر تھا، میں تجارت کرتا تھا تو میرا گھر چلتا تھا. اب حکومت کے ساتھ میں تجارت کو چلا نہیں سکتا، میرا وظیفہ مقرر کرو. تو ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ تیونس کا مال غنیمت آیا جس پر رومن امپائر تھی، اور رومن امپائر کا بہت بڑا یہ خوبصورت صوبہ تھا اور بہت مضبوط مالدار صوبہ تھا. اس کا مال غنیمت آیا جو 1000 برس کے خزانے تھے، حضرت عثمان نے ذاتی پیسوں سے خرید لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری 48,000 دینار زکوٰۃ نکلتی ہے. 48,000 دینار. 1 دینار ہوتا ہے 4.5 ماشے سونے کا. حساب زب لا کے ویکھو کتنے اربوں روپے جنہوں کی زکوٰۃ بن جاتی، کروڑوں روپے میں ان کی زکوٰۃ بن جاتی. تو 4 تو بڑے تاجر بھی تھے اور بڑے حکمران بھی بنے، گورنر بھی بنے. تو آپ کے لیے تو بہت خوبصورت نمونہ ہے. خود میرے نبی نمونہ ہے. عبداللہ بن ابی الحمصا، یہ آپ کا نام کیا ہے؟ سکندر بھائی نے ایک بات کی کہ آپ تاجروں سے بات کریں تو آپ وعدے کی بات ضرور کریں کہ وعدہ خلافی بہت ہوتی ہے اور وہ ڈسان میں کر دوں گا، لیکن آپ پہلے ادھار ختم کرو، اپنے وعدے پورے ہو جائیں. ادھار ہے تو وعدے پورے نہیں ہو سکتے. چاہے تھے آگے تو انہوں جنید بغدادی بھی واز کریں تو کھانا گل ٹھیک ہے، ہو نہیں سکتی. میں صاف کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن ابی الحمصاس مکے کی بات ہے. تو معاملہ ہوا، انہوں نے کہا آپ ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں. وہ گیا ہے اور بھول گئے. 3 دن کے بعد گزر ہوا تو وہیں کھڑے تھے. کہا میرے دوست لقد ابتنی، تو نے مجھے تھکا دیا. لقد اتعبتنی. 3 دن وہیں کھڑے رہے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تو آ جا، میں کھڑا ہوں. اور وہ بھول گیا. 72 گھنٹے کے بعد ہوا تو میرے نبی وہیں موجود تھے. میرے نبی تو وعدے کی ایسے پاسداری کر کے گئے. میرے اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی قرآن میں. پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق،
جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھاتے ہیں نہیں توڑتے. تو اللہ نے پہلی دو صفتیں اسی کی بیان کی ہیں. ایک اللہ سے کیا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں تیری مانوں گا، اور اللہ کے بندوں سے کیے وعدے بھی پورے کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ کا بازار جس طرز پہ جا رہا ہے اس پہ یہ بات نہیں ہو سکتی. کریں گے لوگ، کریں گے، یعنی میں نہیں کہتا کہ ہے نہیں، لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے، لوگ ہیں لاکھوں میں ایک. لیکن اگر نیشنل طریقے پر تجارت آ جائے تو سب کریں گے. پھر جھوٹ بولنے والے کم ہو جائیں گے، دھوکہ دینے والے کم ہو جائیں گے، فراڈ کرنے والے کم ہو جائیں گے. سارے بازار کا رخ فراڈ کا ہے، لہٰذا اچھے خاصے نیت والے کی نیت خراب ہو جاتی ہے. ہمارا ایک دوست نہیں، مجھ سے سینئر تھا ہاسٹل میں، رشید نام تھا، بہت پڑھتا تھا. تو میں اس کے کمرے میں گیا تو ایڈی ساری تالی لائی ہوئی، ایڈی ساری کوئی میرا خیال 54-58 دو ہوئے گا. میں کہ رشید ہے اے تالا کہڑے کام دا؟ آندا یہ شریف آدمی واسطے لایا کہ وہ دی نیت نہ خراب ہو جاوے. چور تو وڈا بھی تروڑ لینا تو چھوٹا بھی تروڑ لینا، یہ شریف بندے واسطے لایا وہ دی نیت نہ خراب ہو جائے. تو جب بازار غلط ہوتا ہے تو شریف آدمی بھی تالے توڑنے بیٹھ جاتا ہے. ہماری برکت سے پوری دنیا کا انسان، جس دن میرے نبی کی امت مر جائے گی اللہ قیامت قائم کر دے گا. ساری دنیا کے غیر مسلم ہماری برکت سے کھا رہے، ساری دنیا کے اللہ کا انکار کرنے والے دہریے اور اللہ کو ماننے والے غلط طریقوں سے، جتنی دنیا میں خلقت ہے میرے نبی کی امت کے طفیل روٹی مل رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ. جس دن اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی نہیں رہے گا اللہ دھماکہ کر دے گا. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. میرے رب کی قسم، میرے نبی کی بات پتھر پہ تو بات مٹ جاتی ہے، میرے نبی کی بات مٹتی نہیں، نہ جھٹلائی جاتی ہے. کیوں؟ ما ينطق عن الهوى، وہ اپنے ارادے سے نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحی. زبان میرے نبی کی ہوتی ہے، بول میرے اللہ کو ہوتا ہے. تو میرے نبی کا فرمان ہے قیامت اس وقت آئے گی جب میری امت مٹ جائے گی تو اللہ مٹا دے کسی کے اللہ. تو یعنی ہماری مثال ایسے، بارات جا رہی ہو، یہ کوئی پانی منگا، بارات جا رہی ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، بارات جا رہی ہو تو دلہا بارات جا رہی ہو، دلہا پوچھے نال والوں اتھے روٹی لبے گی جتھے جا رہے ہیں. پھر دوسرے سے پوچھ اتھے روٹی لبے گی جتھے جا رہے ہو، کہ الو دیا پٹھیا تیری برکت نال دا سانو روٹی لبنی ہے تے تو آکھی جانا روٹی لبے گی کہ نہیں. وہ اللہ کی قسم ہماری برکت سے دنیا کھا رہی. اولا کا رب غیری، میرا رب کہتا ہے میرے سوا کوئی رب ہے؟ اولا کا رب غیری، میرے سوا کوئی رب ہے؟ جس نے فرعون کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جس نے نمرود کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جس نے شداد کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. ہم تو اللہ کے ماننے والے اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا محبوب نبی ملا. جب یہ آیت آئی نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا، تو یہ انٹرنیشنل لا تھا، ہر امت کے لیے تھا 1 پہ 10. تو میرے نبی نے کہا، میرے نبی کہتا ٹھیک ہے میرے مولا ٹھیک، لیکن میرے نبی نے کہا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے، میرے لیے اسپیشل ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اپنی امت سے کہو میں ان کی نیکیوں کو کئی گنا کر کے بڑھا دوں گا، 10 گنا نہیں. تو میرے نبی نے کہا یا اللہ حالی گل ٹھکی نہیں، زد امتی، میری امت کو اور عطا فرما. اللہ نے کہا اچھا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اچھا میرے محبوب آپ کی امت کی 1/700 کے برابر، 1/700. کوئی دنیا میں ایسا کاروبار ہے کہ 1 روپے پہ 700 روپے مل جائیں؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری امت کے لیے 1 پہ 700 میں قربان جاؤں
اس حبیب مصطفیٰ پر، احمد مجتبیٰ پر، محمد مصطفیٰ پر، محمد و احمد، ماہی ہاشم، عاشر عاقب فاتح خاتم، ابو القاسم طہ یاسین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ ہاشم کے اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیسوہ بن آدم علیہ السلام۔ تو میرے نبی نے میرے اور آپ کے سب کے محبوب نے کہا یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ کر، 700 بھی تھوڑا ہے، زیادہ کر میرے مولا۔ تو اللہ نے کہا اچھا میرے محبوب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، نہ یہاں حساب لوں گا نہ آگے حساب لوں گا، اتنا دوں گا کہ اتھے بھی راج جاون گے، اگے بھی راج جاون۔ تو ایک اللہ مہربان، پھر ایک اللہ کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آپ نے کہا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، اس نے وہ دعا مانگ لی، اللہ نے مجھے بھی وہ دعا دی، میں نے چھپا لی، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا، جس دن یوتا بجہنم یوم القیامہ فتصفر زفرتاً، جہنم کو لایا جائے گا، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جسع علی رکبتیہ، جب وہ جہنم آئے گی تو سارے نبی سارے رسول کہیں گے نفسی 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 نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اسی شور میں ایک آواز غالب آئی، ایک آہ، ایک چیخ، ایک پکار، ایک درد بھری آواز ہوگی جس کی طرف آنکھیں پلٹ جائیں گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ کون؟ آج تو طارق جمیل اپنے بچوں کو نہیں پہچان رہا، بیوی کو نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے؟ تو سب کی نظریں گھومیں گی تو طواف کریں گے، محمد مصطفیٰ کی جھولی پھیلی ہوگی، ہاتھ اٹھائیں گے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہم تو بہت عزت والے ہیں، کب سے ہم نے غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑا، کب سے ہم غیروں کے غلام ہوئے۔ چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے بھائی، چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ اس ایک اللہ کے سامنے جو جھک گیا وہ آزاد ہوگا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ تو اس اللہ کو ماننے والے ہمیں بھکاری بنانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے بھکاری، ہم اللہ کے فقیر ہیں، اس کے در کے فقیر ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے روزی عطا فرماتا ہے، جس کی روزی میں اللہ چاہتا ہے تو خوب وسعت عطا فرماتا ہے، اور جس کی روزی میں اللہ چاہتا ہے تو تنگی پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور ان چیزوں پر صرف اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن عمل سے اگر آدمی اپنے آپ کو جوڑ لے تو اس کی روزی میں برکتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ خیر کے فیصلے اس کی روزی میں کیے جاتے ہیں۔
برکت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس پیسے کم ہوں اور ان کی ضروریات کم پیسے سے پوری بھی ہو جائیں اور اس کو سکون کی زندگی مل جائے، یہی برکت کا مطلب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال پر برکت کے وعدے بھی کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کے وعدے فرمائے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ سخاوت کرتے ہیں، سخاوت کا مطلب اپنی کمائے ہوئے مال میں دوسرے لوگوں کا بھی حصہ رکھتے ہیں، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، جن لوگوں کو ان کے مال کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور سخی سے ان کی سخاوت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت فرماتا ہے اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت ایک ایسی چیز ہے، سخاوت ایسی چیز ہے کہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اللہ کے بندوں کے قریب کرتی ہے اور جہنم سے دور کرتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کنجوسی اور بخل، یعنی کہ مال ہوتے ہوئے بھی کسی پر خرچ نہ کرنا، یہ اتنی بری چیز ہے، فرمایا کہ بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے، اور سخی جنت کے قریب ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سخاوت کرنے والے کی مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو ہم خود اور بڑھائیں گے، اور اگر تم میری ناشکری کرو تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو سخاوت کرنا، لوگوں میں جا کر اپنے کمائے ہوئے پیسوں کو ان کے بیچ خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں برکت دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی تو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ سب سے مضبوط چیز اس کائنات میں پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، سوچ کر بتاؤ۔ تو فرشتوں نے پھر کہا اگر پہاڑ نہیں ہے تو پھر پانی سب سے طاقتور چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں۔ تو پھر فرشتوں سے پوچھا گیا کہ اب بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری بار بھی کہا نہیں، اب پھر بتاؤ۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ یہ جتنی دنیا کی مضبوط ترین چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں طاقتور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، بتا دیں کہ اس دنیا میں سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ تو ادھر سے جواب ملا کہ دنیا میں سب سے طاقتور چیز اگر کوئی ہے تو وہ انسان کا ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، انسان کا ایک دوسرے پر صدقہ کرنا ہے، انسان کا ایک دوسرے پر سخاوت کرنا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، کیونکہ پہاڑ میں طاقت ضرور ہے مگر اللہ کو روک نہیں سکتا، پانی میں طاقت ضرور ہے مگر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اسی طرح ہواؤں میں طاقت بہت ہے مگر اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا، مگر جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے، لوگوں میں خیر و برکت نازل ہونے لگ جاتی ہے اور ایک سکون کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کی وجہ سے بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے ساتھ مل جل کر مدد کرنے کی، تعاون کرنے کی ضرورت توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام وعدوں کا ہمیں مستحق بنائے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے قریب آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی نظر کرم فرماتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئی، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا۔ میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرو،
صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا۔ کس سے مشہور کیا؟ صادق امین۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو دو لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس دو لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس دو لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ اے عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔